وہ آپ کے مسائل نہیں حل کر پائے گا۔ قرآن ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ پیغمبر کی زوج ہونے کے باوجود وہ ڈوبنے والوں میں تھی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ آپ کو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی ہے، اور اللہ کی فرما برداری میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اپنے روٹین میں بہت کام تو پہلے ہی ٹھیک کرتی ہیں، نمازوں کی پابند ہیں، روزوں کی پابند ہیں، حج و عمرہ بھی کرتی ہیں، تسبیحات بھی کرتی ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت بھی کرتی ہیں، مگر باقی چیزیں جو خرابی کی ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ جیسے لباس کے معاملے میں اپنی حیا کا بہت خیال رکھیں۔ خواتین کے بارے میں اس میں اللہ کے آرڈر بڑے سخت ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں پردے کے حکم، مگر عورتوں کے لیے ذرا زیادہ ہیں۔ اس کو مینٹین کر لیں تو پتہ لگا انتہائی نیک تھی، ہر وقت روزے میں رہتی تھی، ہر وقت وضو میں رہتی تھی، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ بھئی صحیح معلومات کر کے آؤ، پھر کیا ماجرا ہے؟ نے کہا مگر ایک معاملہ خراب تھا کہ پڑوسیوں کی ٹو میں رہتی تھی، اس کے ہاں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، پھل کون سا آ رہا ہے، یہ کپڑا کون سی دکان سے لائی ہے، ڈیزائن کیسا ہے، کون سی قسم کا لائی ہے، کتنے کا لائی ہے۔ آپ نے فرمایا اس ایک عادت کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور اس کی قبر کے سرہانے لگا دی کہ جب تک یہ درخت ہرا رہے گا اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ تو سارے نیکی کے کام ایک ایسی حرکت نہیں جس سے آپ کو کوئی نفع نہیں، کوئی بھی تو بھلا نہیں، صرف عادت، ایک چھوٹی سی بری عادت جس میں آپ کا کوئی مالی فائدہ نہیں، کوئی نفسیاتی فائدہ نہیں، کوئی جسمانی فائدہ نہیں، کوئی روحانی فائدہ نہیں، اس نے پوری نیکیوں کو جھلسا کے رکھ دیا۔ تو یہ باتیں قرآن میں جو نام ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ آپ اللہ کی فرما بردار ہو جائیں کہ تاکہ پیچھے رہنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اگر شوہر نیک ہے تو اس کے ساتھ جنت میں سیر کر رہی ہیں، اور اگر بد ہے تو اس کی بخشش کا سامان بن جائے۔ تو یہ قرآن میں سب کے تذکرے موجود ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا تذکرہ قرآن میں ہے وہ یہ پیچھے لکھا ہوا ہے کہ صفا و مروہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جو حج و عمرے کو جائے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان میں سے ہی کرے۔ کیا کائنات میں حاجرہ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی معزز خاتون ہو سکتی ہے کہ جن کے ایک فعل کو اللہ نے آپ کی عبادت کا حصہ بنا دیا؟ کتنی عظیم خاتون ہیں وہ کہ جن کی ایک صحیح کو، ایک اپنے بچے کے لیے پانی کی جستجو کو اتنا معزز گردانا کہ آپ کی عبادت کا حصہ بنا دیا، اور ان دو پہاڑیوں کو، صفا و مروہ کو، اپنے شاعر میں داخل کر لیا، اپنی نشانیوں میں داخل فرمایا۔ یہ چیز تو پیغمبروں کو بھی نصیب نہیں ہوئی کہ ان کی چیزوں کو شعائر اللہ میں داخل کر لیا گیا ہو۔ کتنی معزز ہے ایک خاتون، کیا ایسے ہی اتنے بڑے اعزاز کو پہنچ گئی، اتنے بڑے کمال کو پہنچ گئی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ بھی تو سب حاجرہ ہو، اسی کی بیٹیاں ہو، کوئی الگ سے تو نہیں ہو؟ وہی جسم و جان آپ کے پاس ہے جو حاجرہ کے پاس تھا، سب کچھ ویسا ہی ہے، کچھ بدلا تو نہیں ہے۔ آپ کیوں گریٹ نہیں ہو سکتی؟ آپ کیوں عظیم نہیں ہو سکتی؟ جب خواتین کو حج پہ جانے کی اجازت ہے اور وہ حج پہ جاتی ہیں تو ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ حاجرہ ہونی چاہیے،
کہ ہم دیکھیں، سیکھیں، سمجھیں کہ اس عظیم لیڈی نے کون سا ایسا کام کیا کہ پروردگار عالم نے جہاں اس کے پاؤں لگے اس جگہ کو شاعر اللہ میں شامل کر لیا، اور جہاں اس نے دوڑیں لگائیں اس دوڑ کو آپ کی عبادت کا حصہ بنا دیا، اور جہاں وہ تیز دوڑی اس تیز دوڑ کو بھی آپ کی عبادت میں داخل کر دیا۔ جو گرین لائٹیں وہاں لگی ہوتی ہیں اس 50 60 100 گز کے ایریا میں، وہاں آپ کو اسی طرح تیز دوڑنا پڑتا ہے جیسے حاجرہ علیہ السلام وہاں دوڑی تھی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اس ہستی کو، اور کتنی معزز ہیں وہ کہ جن کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آخری رسول، سب کو بخشوانے والے رسول۔ تو وہ کیا کمال تھا، کیا خوبی تھی؟ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں آج جو آپ یہاں سب آئی ہیں، بار بار سورہ بقرہ کی ان آیات کو تلاوت کیا کریں، پڑھا کریں۔ ترجمہ پنجابی آتی ہے تو اس میں، اردو آتی ہے تو اس میں، انگلش آتی ہے تو اس میں، عربی آتی ہے تو اس میں، کہ کیا تھی حاجرہ، کون تھی حاجرہ، کیا کرتی تھی حاجرہ، تاکہ ہر ایک کی شکل میں حاجرہ نظر آئے۔ جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بار بار پڑھیں تو اس کے پیچھے پنجابی کا ایک جملہ میرے ذہن میں ہے کہ جب آپ بار بار حاجرہ علیہ السلام کا تذکرہ کریں گی اور بار بار پڑھیں گی، اس کو ریپیٹ کریں گی، تو ایک جملہ پنجابی کا میرے ذہن میں آتا ہے کہ رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپ پہ رانجھا ہوئی۔ آپ بھی حاجرہ بن جائیں گی، آپ میں وہ کوالٹیز پیدا ہو جائیں گی جن کی وجہ سے حاجرہ کو معزز کیا گیا۔ تو پہلی کوالٹی کیا؟ ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، شوہر فلسطین سے نکلے، بیت المقدس سے نکلے، اور ایک ایسے ویرانے میں لا چھوڑا جہاں نہ سایہ، نہ پھل، نہ پھول، نہ چرندے، نہ پرندے، نہ انسان، نہ پانی، کچھ بھی نہیں، چھوٹا سا بچہ ساتھ ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ فرما رہے ہیں کہ میں واپس جا رہا ہوں، تم نے یہاں رہنا ہے، تمہارا بسیرا یہاں ہوگا۔ اندازہ لگائیں، مرد کو بھی چھوڑا جائے تو پاگل ہو جائے گا، آج ہو تو ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے گا کہ ویرانے میں ہمیں کہاں چھوڑ رہے ہو؟ اوپر ننگا آسمان ہے، نیچے ننگی زمین ہے، اور وہ بھی ریگستانی۔ آج بھی کتنی گرمی پڑتی ہے وہاں، اور پانی کا صرف ایک مشکیزہ ہے اس وقت۔ وہ کتنے دن ماں بیٹا پی لیں گے؟ بہت دیر پیا تو 5 دن پی لیں گے۔ اب یہ 2 اتنے بڑے ٹیسٹ آ گئے حاجرہ علیہ السلام پر کہ جس کی انتہا نہیں، اور اتنا بڑا ٹیسٹ شاید ہی کسی انسان پہ گزرا ہو۔ پہلے نمبر پر شوہر کی فرما برداری کا ٹیسٹ، کہ شوہر ویرانے میں چھوڑ رہا ہے، جنگل میں چھوڑ رہا ہے، موت کے منہ میں چھوڑ رہا ہے۔ نہیں کہا کہ میں یہاں نہیں رہوں گی، میرے بچے کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے اسباب نہیں ہیں۔ آمین کر دیا۔ ذی عقل تھی، ذی شعور تھی، کوئی دیوانے نعوذ باللہ یا پاگل نہیں تھے وہ لوگ، پھر بھی شوہر کو آمین کر دیا کہ ٹھیک ہے میں رہوں گی، مگر ایک تسلی کے لیے مجھے بات بتا دو۔ شوہر کو فرمائش بھی کی تو کیا کی کہ تسلی کے لیے صرف ایک بات بتا دو کہ یہ تمہاری مرضی ہے یا مالک کی؟ یہ تمہاری مرضی ہے یا مالک کی؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو کیا کہتی ہے حاجرہ کہ ابراہیم تم نے جہاں جانا ہے، جدھر جانا ہے، جب تک کے لیے جانا ہے جاؤ،
جب یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ جب اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے اور جو اس کے حکم کی فرما برداری کرے اسے اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔